باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو کا موضوع توحید باری تعالیٰ ہے اور اس کے ذیل میں ہم نے توحید کی بعض قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ یگانہ ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ نہ کسی جیسا ہے نہ کوئی اور چیز اللہ جیسی۔ وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی اس کے اعضاء اور اجزاء نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہماری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چہرہ، آنکھیں، ہم نے عرض کیا کہ ان کی ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعویل کی ہے، یعنی حقیقی مفہوم بیان کیا ہے کہ ید ان کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، وجہ ان کا مطلب بھی چہرہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیات جو کہ متشابہ کہلاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ایک عام عربی دان ان آیات کو سن کے یا پڑھ کے سمجھتا ہے۔ توحید کی قسموں میں سے بنیادی طور پر آج جو ذیلی ہماری گفتگو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ذیلی گفتگو کا نام صفات کمال۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ۔ ہر وہ صفت جو کہ کسی کمال کو ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال ظاہر ہوتا ہو، اس کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں، صفات کمال یا صفات جمال بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا عالم ہونا، قادر ہونا، صادق ہونا، متکلم ہونا، مدرک ہونا، حی ہونا، یہ صفات ثبوتیہ کہلاتے ہیں، صفات جمال بھی کہلاتے ہیں۔ اور جن صفات سے کوئی نقص، عیب یا خامی ظاہر ہوتی ہو اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبرہ ہے اور پاک ہے، ان کو صفات سلبیہ بھی کہا جاتا ہے اور صفات جلال یا جلالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات کمال، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض صفات ذات ہیں یا صفات ذاتیہ، اور بعض صفات فعل ہیں۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عقیدہ رکھنے اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ صفات ذات ان کمالات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے تصور سے اللہ کا تصور ہوتا ہو یا اللہ کے تصور سے ان صفات کا تصور ہوتا ہو۔ ان میں ایک صفت علم ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حیات، اللہ کا مدرک ہونا، ادراک، یہ صفات ذات کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کا تصور آپ نے کیا گویا آپ نے اللہ کا تصور کیا، اللہ کا آپ نے تصور کیا گویا آپ نے ان کا تصور کیا۔ اسی طرح یہ صفات بھی اگرچہ اپنے ظاہری مفہوم کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن اپنے وجود کے لحاظ سے، مصداق کے اعتبار سے یہ ایک ہیں۔ جیسے علم خدا ہے، علم خدا کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی عالم ہے
وہ علم کی وجہ سے عالم ہے۔ خدا کے علاوہ اس کائنات میں جو قادر ہے وہ قدرت کی وجہ سے قادر ہے۔ خدا کے علاوہ اس کائنات میں جو حی ہے، زندہ ہے، وہ حیات و زندگی کی وجہ سے وہ زندہ ہے، مگر خدا وہ علم کی وجہ سے عالم نہیں ہے۔ چونکہ علم کی وجہ سے عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو عالم ہے وہ اور ہے، علم اور چیز ہے۔ ہم سب اور ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ معلومات ہیں وہ اور ہیں۔ ایک وقت تھا جو کہ ہم تھے لیکن ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہمارے پاس الف بے کا علم نہیں تھا، ہمارے پاس 1 2 کا علم نہیں تھا، ہمارے پاس 1 2 کا علم نہیں تھا، ABC کا ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ ہم نے ہوش سنبھالا، شعور آیا، اسکول میں داخلہ لیا، ہمیں وہاں ٹیچر نے الف بے یا وہ ABC سکھایا، 1 2 یا وہ 1 2 سکھایا۔ یہ علم پہلے ہمارے پاس نہیں تھا، بعد میں آیا۔ جب یہ علم ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم تھے لیکن ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم تھے لیکن ہم میں بولنے کی قدرت اور طاقت نہیں تھی، ہم بول نہیں سکتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم میں بولنے کی طاقت آئی۔ اکثر انسان وہ اس کائنات میں خال کوئی ایسی ہستی ہے کہ بطور معجزہ اس نے شکم مادر میں بھی بات کی ہے اور ولادت کے فوراً بعد بھی بات کی ہے، وہ معجزہ اور چیز ہے۔ لیکن عام حالات میں بندہ ہوتا ہے لیکن بولنے کی اس میں قدرت و طاقت نہیں ہوتی، چلنے پھرنے کی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، بعد میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کی وجہ سے عالم ہیں، ہم اور ہیں، ہمارا علم اور۔ قدرت کی وجہ سے ہم قادر ہیں، ہم اور ہیں اور ہماری قدرت اور۔ حیات، ہم اور ہیں، ہماری حیات اور ہے، ہم حیات کی وجہ سے حی اور زندہ ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ علم کی وجہ سے عالم، قدرت کی وجہ سے قادر، حیات کی وجہ سے حی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اور صادق آل محمد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، عالم لا علم، خدا عالم ہے لیکن علم کی وجہ سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی وقت خدا کی ذات تھی مگر علم نہیں تھا، بعد میں خدا کے پاس علم آیا، وہ عالم کہلایا۔ جس طرح ہمارے پاس علم آتا ہے تب ہم عالم کہلاتے ہیں، اس سے پہلے ہم عالم نہیں کہلاتے۔ عالم لا بعلم، اللہ عالم ہے لیکن علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ عین علم ہے، اللہ خود علم ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک چیز کے دو نام ہیں، تعبیریں مختلف ہیں، عالم کہیں یا اللہ کہیں، ایک ذات، ایک چیز ہے۔ اسی طرح قادر لا بقدرت، ہم قدرت کی وجہ سے قادر ہیں۔ جب ہم میں قدرت نہیں آئی تھی تو ہم قادر نہیں کہلاتے تھے، ہم تھے، ہماری ہستی تھی، ہمارا وجود تھا، لیکن قادر نہیں کہلاتے تھے چلنے پھرنے کے یا بولنے کے۔ جب چلنے پھرنے کے قابل بنے، قدرت آئی، ہم قادر کہلائے، اسی طرح بولنے کی، اسی طرح حیات۔ لیکن اللہ، یہ جو خدا کی صفات ہیں ان کو صفات ذات کہا جاتا ہے، یعنی یہ اور اللہ یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کا علم عین خدا ہے، اور اسی طرح خدا عین علم ہے۔ خدا کی قدرت یہ عین خدا ہے اور خدا عین قدرت ہے، اسی طرح حیات ہے، اسی طرح حیات ہے۔ جس طرح خدا عین علم ہے اور خدا عین قدرت اور عین حیات ہے، اسی طرح یہ قدرت خدا، علم خدا، حیات خدا، یہ بھی اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ میں جب یہ الفاظ بولتا ہوں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حیات، آپ ان تین الفاظ سے مختلف معانی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تینوں ایک ہیں۔
میرا علم، میری قدرت یہ الگ الگ چیزیں ہیں، میری حیات یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا یہ آپس میں ایک ہیں۔ خدا، قدرت خدا، حیات خدا، علم خدا ایک ہے، دو نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا معصوم نے عالم لا بعلم، قادر لا بقدرت، حی لا بحیات۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا عالم قبل ان یکون معلوما، کسی معلوم کے وجود میں آنے سے پہلے وہ عالم ہے۔ قادر قبل ان یکون مقدورا، کسی مقدور سے پہلے وہ قادر ہیں۔ اسی طرح وہ سمیع بصیر، یہ اس کے بارے میں بھی ہے، بصیر قبل ان یکون مبصرا، سمیع قبل ان یکون مسموعا۔ ان کو صفات ذات کہا جاتا ہے۔ دوسری صفات جو کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں وہ صفات فعل کہلاتے ہیں۔ وہ عین خدا نہیں ہیں، نہ خدا عین وہ افعال ہے۔ خالق ہونا، رازق ہونا، تکلم کرنا، اچھا اسی طرح خالق ہونا، رازق ہونا، محیی کسی کو زندگی بخشنا، زندہ کرنا، ممیت کسی زندہ کو مارنا، اس کو موت دینا، یہ چیزیں صفات فعل کہلاتی ہیں۔ خدا کی یہ ممکن ہے کہ خدا کی ذات ہو، خالق نہ ہو۔ کان اللہ ولم یکن شیء، امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھی، اور اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اللہ کی ذات تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، ابھی اس نے مخلوق اول کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، وہ خالق نہیں تھا۔ خالق تب کہلایا جب اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کے نور کو پیدا کیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا رسول خدا نے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خالق جب کسی کو پیدا کرتا ہے اللہ اس کا خالق کہلاتا ہے۔ اللہ کسی کا خالق ہے، کسی کا خالق نہیں ہے۔ ہمارا اللہ خالق ہے، ہم کو پیدا کیا ہے تو وہ ہمارا خالق ہے۔ ابھی جس بچے نے شادی نہیں کی ہے اس کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے۔ ان کو صفات فعل کہا جاتا ہے۔ ایک فعل جب اللہ تعالیٰ انجام دے پھر وہ اس صفت کو اللہ کی طرف ہم منسوب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رازق، کسی کو اللہ تعالیٰ رزق و روزی سے نوازے گا تو وہ رزق و روزی رازق کہلائے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا تاکہ وہ اس کو رزق و روزی دیتا، اس وقت وہ رازق بھی نہیں کہلاتا تھا، نہ وہ خالق تھا کسی کو پیدا کرنے سے پہلے، نہ کسی کو پیدا کر کے اس کو روزی دینے سے پہلے وہ اس کا رازق کہلاتا تھا۔ اسی طرح خدا کی ذات تھی لیکن ابھی کسی زندہ مخلوق کو اس نے پیدا نہیں کیا تھا، وہ محیی نہیں کہلاتا تھا اس وقت، یعنی زندہ کرنے والا، زندگی بخشنے والا۔ یا پیدا کر کے کسی کو مارا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا لیکن ابھی ان کی موت نہیں آئی تھی، اللہ نے یا اس کے مامور فرشتوں نے حضرت آدم کی روح ابھی قبض نہیں کی تھی، وہ ممیت نہیں تھا، خدا کی ذات تھی، خالق وہ نہیں کہلاتا تھا، رازق نہیں کہلاتا تھا، محیی نہیں کہلاتا تھا، ممیت نہیں کہلاتا تھا۔ اس وقت وہ خالق کہلایا جب اس نے اپنے مخلوق اول کو پیدا کیا، اس وقت وہ رازق کہلایا جب اس نے کسی کو پیدا کر کے اس کو رزق روزی سے نوازا، محیی اس وقت کہلایا جب کسی کو اس نے زندگی بخشی، ممیت بھی اس وقت کہلایا جب اس نے کسی کو زندگی دینے کے بعد پھر اس کو مارا یا موت دی۔ یہ دو قسم کی صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ ہیں، جو خدا کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی ہم نے دو قسمیں کی، صفات ذات، علم خدا، حیات خدا، قدرت خدا، جو کہ عین خدا ہیں، خود خدا ہیں،
وہ کسی علم کی وجہ سے عالم یا حیات کی وجہ سے حی قدرت کی وجہ سے وہ قادر نہیں ہیں۔ عین علم، عین قدرت اور عین حیات ہے، جبکہ ہمارا علم، ہماری قدرت، ہماری حیات یہ ہم اور ہیں، ہماری قدرت اور علم حیات اور ہے۔ لیکن جو خدا کے صفات فعل ہیں جن کو اضافی بھی کہا جاتا ہے، خالق ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، یہ وہ ہیں کہ خدا یہ کام انجام دے، خلق کرے، رزق دے، وہ خالق کہلائے گا۔ اگر وہ کسی کو خلق نہیں کرتا، خدا کی ذات تو ہے لیکن وہ خالق نہیں کہلائے گا، رازق نہیں کہلائے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذات اور صفات فعل۔ انشاءاللہ پھر اسی صفات کے حوالے سے میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے، آپ تفصیل کو عقائد کی دوسری کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔